حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سردیوں میں گرم کپڑے پتلے کپڑے پہنتے تھے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک بڑے تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں موٹے؟ فرمایا مجھے نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ ان کا وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ عبد الرحمن کے والد ابو لیلہ نے پوچھا، عبد الرحمن تابعی ہیں، عبد الرحمن نے باپ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ الٹا کرتے ہیں لوگوں سے؟ تو ابو لیلہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم خیبر میں ہمارے ساتھ تو تھے، جب اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا دے کے بھیجا تو مجھے دعا دی اللہ اس کو گرمی سے بچا، سردی سے بچا۔ تو وہ خیبر کا قلعہ میں نے دیکھا ہے جا کے، وہاں اب پولیس ہوتی ہے، جانے نہیں دیتے، لیکن ہمارا ایک مقامی عرب ہمارے ساتھ تھا تو اس نے پولیس والے کو بتایا کہ میرے مہمان ہیں، تو اس نے پھر ہمیں جانے دیا۔ تو ہم نے وہ قلعہ جا کے دیکھا جس کا دروازہ حضرت علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور مرحب سے جنگ ہوئی تھی اور اس کو آپ نے ایک ہی وار میں اس کا تمام کیا تھا۔ تو جب آپ کو خلافت ملی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، آپس کی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین ہوئی، آپ بڑے دکھی ہو گئے اور ہر وقت روتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر عراق جانے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا کہ عراقی بے وفا تھے اور آپ کی بات نہیں مانتے تھے، اس کا آپ کو الگ دکھ تھا۔ تو ایک دفعہ آپ بیمار تھے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے میری موت آ گئی۔ آپ نے کہا نہیں، علی تو ایسے نہیں مرے گا۔ پھر ان کی داڑھی کو پکڑ کر کہ جب تک یہ یہاں کے خون سے سرخ نہیں ہوگی تیری موت نہیں آئے گی۔ تو اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب سرخ ہوگی، تو کب سرخ ہوگی۔ تو عبد الرحمن بن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا جب وہ کوفے میں نظر آیا تو اس کے دیکھ کر اس کے حرکات سکنات آپ کے ساتھیوں نے کہا یہ عبد الرحمن ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے، ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی، میں تو تمہارے درمیان رہنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے پہرا لگا دیا، تو آپ نماز پڑھا کے باہر آئے تو گھر کے دروازے پر پہرا تھا۔ کہا کس سے پہرا دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ کہا زمین والوں سے۔ کہا پھر جاؤ سو جاؤ، موت زندگی کے فیصلے آسمان والا کر رہا ہے، زمین والے نہیں۔ تو 21 رمضان فجر کی نماز کے لیے آپ اس سے پہلے اس نے تلوار کو 1 مہینہ زہر کے اندر بجھا کے رکھا۔ تو آپ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو پیچھے چھپا ہوا تھا دروازے کے، تو اس نے آ کے ایک دم آپ پہ وار کیا جو سیدھا سر پہ لگا اور تلوار اندر چلی گئی۔ تو باقی لوگوں نے پکڑ لیا، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوحہ کرتی ہوئی آئیں، تو وہ کہنے لگا جتنا رونا رو لے، اب یہ نہیں بچے گا، میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں بجھایا ہے۔ لیکن جب آپ پہ تلوار پڑی تو آپ نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب اخلاق دیکھو، اسلام کے اخلاق کیا ہیں، اہل بیت کے اخلاق کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے کھانے میں سے کھانا کھلاؤ، میرے پانی میں سے پانی پلاؤ، نرم بستر پر اسے سلاؤ۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش یہ ہوگی کہ اسے معاف کر دینا، اور اگر معاف نہیں کرنا تو ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف دے کے نہ مارنا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ اپنے قاتل کے بارے میں یہ فرمایا، اور تیسرے دن پھر آپ کی شہادت ہو، آپ کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ
آپ کے درجے بلند فرمائے. آپ نے ساری زندگی بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑے دکھ دیکھے، بڑی پریشانیاں دیکھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.